بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ ابرار لگ مناس ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا IB نیوز فیس بک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت رات کافی گزر چکی ہے، افطاری کا وقت بھی گزر گیا، تراویح کا وقت بھی گزر گیا، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ اس سارے وقت کے دوران پاکستان کی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اس وقت جو ہے نا وہ PDM کی جماعتوں کا ایک اہم اجلاس قومی اسمبلی کا ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس اتنا اہم اور اتنا ناگزیر کیوں اور اتنی عجلت میں کیوں کہ جس میں نہ تو اذان کا وقت افطاری کا، نہ روزہ افطاری، نہ ہی نماز، نہ تراویح، کچھ بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ صرف ایک بات نظر آ رہی ہے کہ عدلیہ کو کیسے زیر بار کرنا ہے، چیف جسٹس کو کیسے اس کے سو موٹو ایکشن سے دور کرنا ہے، اور عدلیہ پہ چڑھائی کیسے کرنی ہے، اور عدلیہ کو پریشرائز کیسے کرنا ہے۔ یہ بہت عجیب سی صورتحال اس ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ ویسے تو قانون سازی عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کا کام ہے، مختلف بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں، روٹین کے اجلاسز ہوتے ہیں، لیکن یہ اچانک ایک دم سے اتنی کیا آگ لگی ہوئی تھی ملک کے اندر کہ یہ ایک اجلاس کر کے جو ہے نا اداروں کے درمیان ایک مزید جو ہے نا وہ رسا کشی اور کلیش کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ PDM آخر ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس ملک کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ ہے جی چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کا، اس کے سو موٹو جو ایکشن ہے اس کو محدود کرنے کا۔ تو سو موٹو اس وقت تو ڈسکس جو عدلیہ کے اندر آ رہی ہے، جو ہو رہی ہے، جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیا الیکشن کمیشن 90 دن سے زیادہ ڈیٹ بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا؟ اس کا آئینی قانونی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اس پر تو بات ہو رہی ہے۔ اور سو موٹو ایکشن جو ہے نا وہ لیا چیف جسٹس نے، اور سو موٹو ایکشن کے علاوہ بھی پٹیشنز ہوئی تھی، پیٹیشنرز گئے ہوئے تھے، PTI پیٹیشنر تھی، اور بھی انڈیویجول پیٹیشنر جا رہے ہیں۔ اس کا صرف اس معاملے سے کہ جس سو موٹو ایکشن کو جو ہے نا ریورس کیا جائے اور 2 ججز کے اس فیصلے کو بیس بنا کے جو ہے نا وزیر قانون نے ایک دم بل تیار کر کے اتنی عجلت میں وہاں پہ پیش کیا، یہ اس ادارے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ہم ماضی میں جائیں ناظرین، تو چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کا جو سو موٹو تھا، اس وقت جو سو موٹو لا تعداد سو موٹو ہوتے تھے اور بے شمار ہوتے تھے، اور اس وقت یہی PDM کی جو جماعتیں، یہ پیپلز پارٹی سمیت، یہ ANP، یہ مسلم لیگ نون، یہ ساری جماعتیں جو ہے تالیاں بجایا کرتی تھی افتخار چودھری کے سو موٹو پہ۔ تو یہ سو موٹو کون سا؟ اس چیف جسٹس کے سو موٹو سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی ایک اور کوشش ہو رہی ہے اس ملک کے اندر۔ پہلے انہوں نے فزیکلی سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، اب چونکہ دنیا بدل گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، باشعور ہو چکی ہے عوام، نوجوان باشعور ہو چکے ہیں، اب اس طرح کا یہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بیچارے نومولود پولیٹیشین جو ہیں یہ، اور نئے وزیر قانون، اور یہ نئے ان کے میاں محمد شہباز شریف بیچارے، جن کو قانون اور آئین کی الف بے کا نہیں پتا ہے، یہ ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اس کے لیے کیا آگ لگی ہوئی تھی۔ آپ اور ہفتہ 10 دن کے بعد یہ کر لیتے۔ یہ پارلیمنٹ، جس پارلیمنٹ کو آپ کہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی پارلیمنٹ ہے اور یہ جو ہے نا وہ سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، آج اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ قانون سازیاں اور آئین سازیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ جس پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی موجود نہیں ہے، جس پارلیمنٹ میں آپ کی 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، تو اس طرح کے فیصلوں کی کیا ایسی جو ہے نا وہ آپ کے اوپر بڑی بوجھ آ گیا تھا کہ آپ اس کو اتارنے کے لیے راتوں رات نہ روزے کی فکر، نہ افطاری کی فکر، نہ تراویح کی فکر۔ عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں کہ آپ کے اس عمل کو وہ نہ دیکھ سکیں۔ یہ بھی آپ کے خلاف، جس طرح ہر چیز باؤنس بیک ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کے خلاف باؤنس بیک ہوگا، انشاءاللہ عزیز ہوگا۔ اس کا حشر بھی کیا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ جو ہے، آئینی قانونی ادارہ، کیا اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے بلات اور اس کی منظوریاں اور اس کی جو ہے نا وہ جو پیٹیشن وہ کی گئی ہیں، قوانین بنائے گئے، کیا سپریم کورٹ نے ریورس نہیں کیے؟
ابھی یہ بل بھی اسی طرح کا بل ہے جس طرح آپ نے اس کو نیب کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کیا، وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے. تو اس طرح کی کوششیں ملک اور قوم کو ایک اور کرائسس اور بحران کی طرف لے کے جائیں گی. ابھی آپ نے جواب دینا ہے، آپ لے جیے چلے اگلے اس میں 2-4-6 مہینوں میں اگر آپ امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی سپریم کورٹ اس پہ نوٹس نہیں بھی لیتا، کوئی پٹیشن بھی نہیں ہوتی چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں، پھر بھی یہ بات تو آج سے بعد جائے گی. اس سے پہلے تو امپلیمنٹ اس کا نہیں ہوگا. اس کا عمل درآمد، اس کا اطلاق جو ہے اس کے بعد والے سو موٹوز پہ ہوگا. اور اگر 3 رکنی سو موٹوز کریں گے تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ہیں، وہ آپ کے تو نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تو نہیں ہے کہ جن کو آپ پیسے دے کے اور فون کالز پہ جو ہے نا فیصلے کروایا کیا کرتے تھے. یہ تو وہی سپریم کورٹ ہے. آپ نے دیکھا جن 2 ججوں نے جو ہے نا وہ اختلافی فیصلہ کیا، وہی 2 ججز آج اس 5 رکنی بینچ کے اندر بیٹھ کے ملک کے سب سے بڑے آئینی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن سے اوپر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اگر آپ کے سو موٹو کی قرارداد کا اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ سپریم کورٹ کے اور اپنے درمیان ایک اور جنگ کا جو ہے نا وہ آغاز کر چکے ہیں. پھر آپ جو ہے نا وہ رونا دھونا شروع کر دیں گے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر آپ فیصلہ کرتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے ایک تجویز دی ہے کہ ہماری تنخواہوں کی کٹوتیاں کریں اور بڑی بڑی شخصیات اور ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتیاں کر کے الیکشن کے اخراجات مہیا کریں. آپ اجلاس بلاتے اور اس میں ڈسکس کرتے جی کہ کیا ہم یہ پیسے مہیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے اس تجویز پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ اس طرف جاتے کوئی نہیں ہے. آپ نے اگر اتنی ہی وہ کرنی تھی قانون سازی کرنی ہے تو قانون سازی یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومتوں پر جو اس کی قدغن ہے، جو ان کی مداخلت ہے، اس کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے. کیا میاں محمد نواز شریف کا جو ان کے دل اور دماغ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے زہر بھرا ہوا وہ کسی سے کوئی ناواقف ہے؟ اس سے میاں محمد نواز شریف تو فوج کا سب سے بڑے مخالف ہیں. عمران خان تو صرف 1-2 شخصیات کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف تو پورے ادارے کے خلاف لڑتے رہے. یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے کوئی کہ میاں نواز شریف نے فوج کے خلاف کیا کہا؟ اگر آپ نے کوئی کرنی ہی تھی تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو رول ہے سیاست کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی کرتے تو پھر قوم آپ کو اس پر اپریشیٹ کرتی اور آپ کو داد و تحسین ملتی. ابھی ناظرین یہ وہ پریکٹس ہے کہ یہ اس پریکٹس کا بھی فائدہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں ملک کے اندر اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ ابھی کل 11:30 بجے سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت شروع ہونے والی ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کروانا ہے، آئین اور قانون کے تحت کروانا ہے. اور یہ جو سو موٹو ہے آپ لے جائیے اس کو آگے جس طرح مرضی لے کے جانا چاہتے ہیں. نہیں کرنے دیجیے چیف جسٹس کو سو موٹو. آپ عدلیہ کے اندر گروپنگ کر رہے ہیں، آپ ججوں کو تقسیم کر رہے ہیں. کل جو 2 مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی وہی 2 ججز آج کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کا کیا مطلب لے گی قوم؟ میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور معزز ججز بھی کہ یہ قوم کسی صورت پہ بھی کوئی ایسا فیصلہ قبول نہیں کرے گی جو قانون اور آئین سے مغائر ہوگا، جو عوامی خواہشات اور جذبات کے مغائر ہوگا. اور الیکشن عوامی خواہشات کے مطابق ہو رہے ہیں. اور الیکشن کا جو ٹائم فریم دیا تھا پریزیڈنٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پہ، الیکشن کمیشن کی تجویز پہ، وہ ٹائم فریم جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس کو جب آپ وائلیٹ کریں گے تو پھر آپ کو کوئی عدلیہ، کوئی ججز، کوئی چیف جسٹس اور آپ کا کوئی بینچ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. یہ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اس ملک کی جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی کوشش نہ کریں. رانا ثناء اللہ کس کے کہنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جمہوریت بھی ختم کر دی تو ختم کر دیں گے؟ آپ مارشل اللہ لانا چاہتے ہیں؟ آپ مارشل اللہ کو دعوت دینا چاہتے ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کن لوگوں سے مل کے جمہوری جو ہے نا وہ بساط کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. خدا کے لیے ریزائن کر کے چلے جائیں، اسمبلیاں توڑ کے چلے جائیں، انتخابات ہونے دیں. یہ انتخابات ہوں گے تو اسٹیبل ہوگا، اسٹیبلٹی آئے گی. یہ انتخابات ہوں گے تو معاشی استحکام آئے گا. ایک شخص جس کو عوامی 70-80% عوامی جو ہے نا حمایت حاصل ہے، آپ جائیں اس کے پاس، آپ بیٹھ کے بات کریں، اس کو دیں اختیار، اس کو کہیں ٹھیک ہے لیں آپ
اگر آپ وہ نہیں کر سکے گا، ملک کو بحران سے نہیں نکال سکے گا، تو 2-3 سال گزرتے ہوئے کون سا قیامت آ جائے گی؟ آپ نے تو چلے جانا ہے، برطانیہ چلے جانا ہے، آپ نے تو دبئی چلے جانا ہے، آپ نے تو فوراً ملک سے بھاگ جانا ہے، آپ نے 2-4 سالوں کے لیے آپ چلے جائیں، بھاگ جائیں، کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا، کوئی آپ کے خلاف کیسز نہیں بنیں گے۔ لیکن عمران خان کو موقع دیں، عوام اس کے ساتھ ہے، عوامی مینڈیٹ لے کے وہ آنا چاہتا ہے اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح آپ وہ نہ کریں کہ آپ عدلیہ، یہ جو وکلا کی ایک فوج ہے، یہ جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، کیا یہ لوگ آپ کے اس فیصلے کو قبول کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کل تو تمام بار ایسوسیشن فیصلے کرنے جا رہی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن فیصلے کرنے جا رہی ہے، ہائی کورٹ مختلف بار ایسوسیشن کر رہی ہیں، پورے پاکستان کے وکلا جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آئیں گے آپ کے ان فیصلوں کے خلاف۔ یہ کوئی غلط آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اور یہ طریقہ کار آپ کا غلط ہے۔ آپ اس طرح کی جارحیت کر کے اداروں کو اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر کس کو کوئی کہے کہ وہ اس ملک کے اندر مداخلت کرے؟ کوئی تو ہو جو اس ملک کی عوام کی آواز سنے، کوئی تو ہو جو آئین کی آواز سنے، کوئی تو ہو جو جمہوریت کی آواز سنے، کوئی تو ہو جو عام آدمی کی آواز سنے۔ یہ سب مل کے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ رات کے اس وقت یہ کوئی ملک کے مفاد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے اور سپریم کورٹ کو اس پر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قوم ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فالو بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اب ہم سپریم کورٹ کے قریب جا کے بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کو آنے والے وقتوں میں 2-4 دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ولاگز دیا کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔